یہ وہ اسٹوری ہے جس کو بناتے ہوئے میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ بھی اس کو سنیں، آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ احسان اللہ کو گاؤں سے شہر آئے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، لیکن اس کے سوچنے کا انداز اب تک نہیں بدلا تھا۔ شہر آنے کے بعد ہی اس نے شادی کی تھی۔ اس کی بیوی بطول چوتھی جماعت تک ہی پڑھ سکی تھی۔ شہر میں امیر و غریب سبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں لکھیں۔ بطول کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کی اولاد تعلیم حاصل کرے۔ احسان اللہ سے شادی کے بعد ہی اس نے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ گاؤں میں اپنی زمین بیچ کر احسان اللہ جب شہر آیا تو اس نے چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا۔ اللہ نے اس کی مدد کی تو وہ ترقی کرتا گیا۔ اس کے گھر میں اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اب وہ ٹھیکے دار احسان اللہ کہلانے لگا تھا۔ شادی کے 1 برس بعد اللہ نے اسے ایک پھول سی بیٹی عطا کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے بیٹے کی تمنا تھی۔ اس نے بچی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بطول نے بھی یہ بات محسوس کر لی اور اپنے شوہر کو سمجھایا۔ اس پر احسان اللہ اور خفا ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹی آخر کس کام کی؟ کھلا پلا کر پالو پوسو اور جب وہ بڑی ہو جائے تو دوسرے کے گھر چلی جائے۔ بطول بولی، مجھے بھی میرے ماں باپ نے پال پوس کر تم سے شادی کی تھی۔ تم یہ کون سی نئی بات کر رہے ہو؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ احسان نے منہ بنا کر کہا، زیادہ سبق نہ پڑھاؤ مجھے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ بیٹا بڑا ہو کر باپ کا بازو بنتا ہے اور کوئی مشکل وقت پڑے تو کام آتا ہے۔ بیٹا اپنا ہوتا ہے اور بیٹی پرائی۔ تم کچھ بھی کہو، مجھے تو اپنی فاطمہ بہت پیاری لگتی ہے، میں اسے پڑھاؤں گی۔ اور احسان اللہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کی بات کاٹ دی اور بولا، ہرگز نہیں، میں اسے بالکل نہیں پڑھنے دوں گا۔ مگر کیوں؟ پڑھ لکھ کر لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ پڑھ لکھ کر بھی اسے گھر کے کام کاج ہی تو کرنے ہیں، اس لیے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات کو نہ بڑھانے کی وجہ سے بطول اس وقت خاموش ہو گئی۔ یوں بھی ابھی فاطمہ صرف چند مہینے کی تھی۔ 1.5 سال گزرا تو احسان اللہ کی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ احسان اللہ نے اس پر بڑی خوشیاں منائیں۔ بیٹے کا نام اس نے عدنان رکھا۔ بطول بھی خوش تھی کہ اس کا شوہر بیٹے کا باپ بن کر اب خفا نہیں تھا۔ فاطمہ جب 3 برس کی ہو گئی تو بطول نے ایک مرتبہ پھر اپنے شوہر سے بات کی۔ وہ اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کرانا چاہتی تھی۔ بطول نے اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی، مگر احسان اللہ راضی نہ ہوا۔ وہ بولا، میں تو اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا۔ مجبوراً بطول کو خاموش ہونا پڑا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑتا رہا۔ باپ کا لاڈلا عدنان اس قابل ہو گیا کہ اسکول میں داخل کرایا جائے۔ فاطمہ اب 5 برس کی ہو چکی تھی اور عدنان 3 سال کا تھا۔ بچی اب کچھ اپنے باپ کی نظروں کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ اسی لیے سہمی ہوئی سی رہتی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اسکول جاتے دیکھ کر فاطمہ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ بھی اسکول پڑھنے کے لیے جائے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے یہ آرزو بیان بھی کر دی اور بھول پن سے بولی، امی میں بھی پڑھوں گی، اسکول جاؤں گی۔ ماں نے اسے محبت سے سمجھایا، بیٹی ابو کے سامنے کبھی ایسا کہنا بھی نہیں، ورنہ وہ بہت ناراض ہوں گے۔ فاطمہ بحث کرنے لگی اور کہا، ہماری پڑوسن کی بیٹی نجمہ بھی تو اسکول جاتی ہے، وہ تو مجھ سے چھوٹی ہے، پھر بھیا بھی تو پڑھنے جاتا ہے۔ ماں نے ایک مرتبہ پھر سمجھایا کہ پڑوسیوں کی بات اور ہے، ہمیں ان کی ہرس نہیں کرنی چاہیے۔ رہی عدنان کے اسکول جانے کی بات تو وہ لڑکا ہے اور ہمارے گھرانے میں لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے۔ یہ سن کر فاطمہ اداس ہو گئی۔ اس کا ننھا سا دل ٹوٹ گیا۔ بطول کو بھی اس کا بڑا دکھ تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ شوہر کی ضد کے آگے وہ مجبور تھی۔ کچھ عرصے بعد بطول نے اپنی بیٹی کی خوشی کا ایک راستہ ڈھونڈ ہی لیا۔ بطول کو کم سے کم اردو لکھنا پڑھنا تو آتا ہی تھا۔ اس نے فاطمہ سے ایک دن کہا، تم پڑھنا چاہتی ہو نا؟ ننھی فاطمہ نے خوش ہو کر کہا، جی امی، تو میں تمہیں پڑھاؤں گی، مگر گھر پر۔ فاطمہ اس پر بھی خوش ہو گئی۔ بطول نے اس کے لیے اردو کا قاعدہ، ایک کاپی، پینسل، سلیٹ اور چاک منگوا دی اور خالی وقت میں اسے پڑھانے لگی۔ بطول کو معلوم تھا کہ اس کے شوہر احسان کو یہ بات بھی پسند نہیں آئے گی۔ وہ اسی لیے فاطمہ کو اس وقت پڑھاتی جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہوتا، لیکن یہ راز زیادہ عرصے تک چھپا نہ رہ سکا۔ ایک روز احسان دوپہر کے وقت کسی ضروری کام سے گھر آ گیا۔ اس نے فاطمہ کو پڑھتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیٹی کو سبق دے کر بطول باورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی۔ احسان اللہ نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے ہاتھ سے اس طرح قاعدہ چھین لیا
جیسے اسے چوری کرتے پکڑ لیا ہو۔ پھر چیخ اٹھا، بطول یہ کیا ہو رہا ہے؟ بطول گھبرا کر باورچی خانے سے نکل آئی اور حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر بولی، کیا ہو گیا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ابھی تمہیں یہی نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا؟ بولو، میں نے فاطمہ کو پڑھوانے سے منع کیا تھا یا نہیں؟ اپنے شوہر کی جواب طلبی پر بطول نے کہا، لیکن یہ اسکول میں پڑھنے تو نہیں جاتی، میں اسے گھر پر… احسان اللہ بات کاٹ کر بولا، بات تو ایک ہی ہے، گھر پر پڑھے یا اسکول جائے۔ پھر احسان اللہ نے غصے میں قاعدہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ فاطمہ کئی روز پہلے قاعدہ پڑھ چکی ہے، اب تو سبق دہرا رہی تھی۔ آج کے بعد اگر میں نے فاطمہ کو پڑھتے لکھتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احسان اللہ اپنی بیوی کو حکم دے کر گھر سے چلا گیا۔ فاطمہ رونے لگی۔ بطول نے بڑی محبت سے اس کے آنسو پوچھے۔ جن بچوں کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ بہت جلد لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہی حال فاطمہ کا تھا۔ باپ کے خوف سے وہ چھپ چھپ کر چاک سے سلیٹ پر لکھتی اور اپنی ماں کو دکھاتی۔ کاپی اور بال پین بھی احسان اللہ کی نظروں سے بچ گیا تھا۔ فاطمہ نے اندر والے صندوق کے پیچھے یہ ساری چیزیں چھپا کر رکھ دی تھیں۔ اب تو وہ خود بھی بہت چوکنا رہتی تھی تاکہ اس کا باپ اسے لکھتے پڑھتے نہ دیکھ لے۔ عدنان اب دوسری جماعت میں پہنچ گیا تھا۔ اپنے باپ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا اور پڑھنے لکھنے میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ فاطمہ اب اس قابل ہو گئی تھی کہ عدنان کو اس کے گھر کا کام ہوم ورک کرا دیتی۔ بطول نے عدنان کو سمجھایا کہ وہ ابو کو کبھی یہ نہ بتائے کہ فاطمہ اسے پڑھاتی ہے۔ فاطمہ اب بھی چوری چھپے اندر والے کمرے میں بند ہو کر لکھتی پڑھتی رہتی۔ بطول اس عرصے میں ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی۔ یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے کہ دن دہاڑے ان کے گھر میں 4 ڈاکو گھس آئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور احسان اللہ کام پر گیا ہوا تھا۔ گھر میں بطول اور تینوں بچے تھے۔ عدنان کچھ ہی دیر پہلے اسکول سے پڑھ کر آیا تھا۔ ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ بطول اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ بطول کو ڈاکوؤں نے اس کے تینوں بچوں کے ساتھ اندر والے کمرے میں بند کر دیا۔ پھر وہاں آرام سے گھر کی تلاشی لے کر قیمتی سامان سمیٹنے لگے۔ ڈاکوؤں نے بطول کو کمرے میں بند کرنے سے پہلے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ چیخی یا چلائی تو اسے اور اس کے تینوں بچوں کو گولی مار دی جائے گی۔ کمرے میں آ کر بطول خوف سے کانپنے لگی۔ مال سے زیادہ اسے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی پیاری تھی۔ عدنان بھی سہم کر اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ چھوٹا بچہ عرفان رونے لگا۔ بطول اسے چپ کرانے کے لیے بہلانے لگی کہ کہیں ڈاکو بچے کے رونے کی آواز سن کر غصے میں نہ آ جائیں۔ اس کمرے میں پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ بطول اپنے بچوں کے ساتھ اسی کھڑکی کے نیچے بیٹھی تھی۔ بائیں جانب وہ صندوق رکھا تھا جس کے پیچھے فاطمہ نے اپنے لکھنے پڑھنے کا سامان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر وہاں سے ایک کاپی اور بال پین نکال لیا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے کاپی کے صفحے پر کچھ لکھنے لگی۔ جناب السلام علیکم، ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر پولیس کو اس کی خبر کر دیں۔ اپنے گھر کا پورا پتہ میں نیچے لکھ رہی ہوں۔ ایک مظلوم بچی فاطمہ۔ پھر اس نے گھر کا پتہ بھی لکھ دیا۔ فاطمہ نے کاپی سے وہ صفحہ پھاڑا، بال پین بند کیا اور بال پین کے ڈھکن میں لکھے ہوئے پرچے کو طے کر کے اٹکا دیا۔ وہ اپنی ماں کے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ بطول کو خبر بھی نہ ہوئی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہے۔ فاطمہ آہستہ سے اٹھی اور پنجوں کے بل اوپر ہو کر سلاخوں والی کھڑکی سے نیچے گلی میں دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص اسے آتا دکھائی دیا تو اس نے جلدی سے بال پین پھینک دیا جس میں پرچہ اٹکا ہوا تھا۔ اس شخص نے کھڑکی کی طرف نظر اٹھائی اور پھر بال پین اٹھا لیا۔ اسی وقت فاطمہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ بطول نے لرزتی ہوئی آواز میں فاطمہ سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آرام سے بیٹھو، کھڑکی سے جھانک کر نیچے نہ دیکھنا۔ فاطمہ نے معصومیت سے جواب دیا، جی اچھا امی۔ پھر فاطمہ نے اپنی ماں کو ایک ایسا مشورہ دیا کہ وہ چونک اٹھی اور بڑبڑائی، ویسے یہ ٹھیک تو ہے، اگر ہم اندر سے کمرے کو بند کر لیں تو ڈاکو اندر نہیں آ سکیں گے۔ بطول دھیرے سے اٹھی۔ عدنان کو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ فاطمہ نے عدنان کو اپنے قریب کر لیا۔ بطول دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک پہنچی تو باہر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً ڈاکو سامان کو ادھر ادھر پھینک رہے تھے۔ انہیں قیمتی چیزوں کی تلاش تھی۔ بطول نے جلدی سے دروازے کا کنڈا اندر سے لگا دیا اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھی۔ اٹھا پٹک کی آوازوں میں ڈاکوؤں کو کنڈا لگائے جانے کی آواز شاید سنائی نہیں دی تھی۔ احسان اللہ کے مکان سے اس علاقے کا پولیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔
گلی میں جس ادھیڑ عمر شخص نے بال پین اٹھایا تھا اس نے ڈھکن میں لگا ہوا پرچہ کھول کر پڑھ لیا تھا۔ وہ ایک نیک دل آدمی تھا۔ فوراً تھانے جا کر اس نے ڈاکے کی اطلاع دی۔ اس آدمی کے احسان اللہ سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ پولیس والوں کی اجازت سے اس نے احسان اللہ کو بھی ڈاکے کی خبر کر دی، مگر جلدی میں تفصیل بتانا بھول گیا۔ اتنے میں پولیس والے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جلدی پولیس نے احسان اللہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈاکوؤں کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ نتیجہ یہ کہ دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں۔ پولیس والے زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے ڈاکوؤں کا بچ کر نکلنا مشکل تھا۔ جب ایک ڈاکو پولیس کی گولیوں کا شکار ہو کر مارا گیا تو دوسروں نے بچنے کی یہ ترکیب سوچی کہ بطول اور اس کے تینوں بچوں کو یرغمال بنا لیں۔ اس غرض سے ڈاکو نے اندرونی کمرے کا دروازہ باہر سے کھولا تو معلوم ہوا دروازہ اندر سے بھی بند ہے۔ اسی وقت اس کے ایک ساتھی نے اسے مدد کے لیے پکارا۔ گولی لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکو بھاگ کر اپنے بقیہ 2 ساتھیوں کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ پولیس اس مکان میں داخل ہو چکی ہے۔ اس وقت احسان اللہ بھی پہنچ گیا تھا۔ زندہ بچ جانے والے ڈاکو نے ہتھیار پھینک دیے اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب ہنگامہ تھما تو تھانے کے ایس ایچ او نے احسان اللہ سے کہا، وہ بہادر بچی فاطمہ کہاں ہے؟ احسان اللہ حیران ہو کر بولا، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ ایس ایچ او نے فاطمہ کا لکھا ہوا پرچہ جیب سے نکالا اور احسان اللہ کو تھماتے ہوئے کہا، اس طرح۔ احسان اللہ نے اپنی اس بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ پڑھا جسے وہ ان پڑھ سمجھتا تھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس واقعے کے کچھ ہی روز بعد اسکولوں میں داخلے شروع ہو گئے۔ احسان اللہ جب اپنی بیٹی کو اسکول داخل کرانے جا رہا تھا تو اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ بطول ان دونوں باپ بیٹی کو جاتے دیکھ کر بہت خوش تھی۔